کہ ایمان اور عمل صالح یہ لوگ جو ہیں یہ جنت میں جائیں گے. ہمارا موضوع بھی یہ جنت میں داخلہ کس کو ملے گا. تو قرآنی کے حساب سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب بہرحال میں الہ کی تک اپنی بات کو محدود کر دوں گا. الہ معنی کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جنت میں داخلہ کس کو ملے گا. دیکھیں، وہ حدیث جو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتائی تھی کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. جس نے لا الہ کہہ دیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. مطلب اس کا یہ ہے کہ جس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. داخلہ کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے کو ملے گا کیونکہ وہ جنت کی کنجی ہے. اور بہرحال گزشتہ سبق میں بات کر رہا تھا معبود کی، کیونکہ اس میں دو حصے ہیں اس کلمہ طیبہ کے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. تو یہ دونوں کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے. تو میں اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے یہ بات میں کہنے کی کوشش کروں کہ معبود یعنی یہ اتنی اہم بات ہے جس کو کہنے والا جنت میں جائے گا اور جس نے کہا نہیں وہ جائے گا دوزخ میں. تو اب اس میں یہ کہنا کیا مطلب اس کا، یعنی جس نے ہمارے وہ جو ہے نا ایمان مفصل اور ایمان مجمل، یعنی اس میں یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میرا زبان سے اقرار ہے اور دل سے میری تصدیق ہے، یعنی میرے یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اچھا، پھر دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے ایمان اور عمل صالح کی، کہ ایمان اور عمل صالح یہ لوگ جو ہیں یہ جنت میں جائیں گے. ہمارا موضوع بھی یہ جنت میں داخلہ کس کو ملے گا. تو قرآنی کے حساب سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب بہرحال میں الہ کی تک اپنی بات کو محدود کر دوں گا. الہ معنی کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے. تو یعنی آخرت میں کیا ہے؟ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. تو الہ کی میں بات کر رہا ہوں. لا الہ الا کا مطلب، الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو منزل دنیا نہیں، اللہ. اب اللہ کے راستے پر چلیں گے تو آپ جنت میں پہنچ جائیں گے. اگر اللہ کے راستے پر نہیں چلے تو پھر مشکل ہے، آپ نہیں جا سکیں گے جنت میں. تو اب یہ اللہ کا راستہ ہے کیا؟ تھوڑا سا میں اس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، اللہ کا راستہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، ایک مختصر اس کا زندگی کا عرصہ ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تم دنیا میں ایک تھوڑے عرصے کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے. اب دنیا میں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ ہماری منزل ہے آخرت. ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس ہم واپس لوٹ کے جائیں گے. اور اللہ سے ملاقات کی تیاری کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے. الہ کے بارے میں بات کروں تو الہ کا مطلب معبود،
معبود کا مطلب جس کی آپ اطاعت کریں، کہنا مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، دنیا میں جسم دے دیا، ہم جسم میں رہ رہے ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اب اس میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ تم زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتے ہو، لیکن خبردار تم زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارنا۔ گزار سکتے، تمہارا امتحان اس میں ہے۔ اگر تم میری مرضی سے زندگی گزارو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری تو پھر تم ناکام ہوگے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا۔ وہ ایک آیت بھی ہے نا، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو بچا لیا خواہش سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ وہ ہے پھر جنت۔ جنت میں ہم داخلے کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی اپنے رب کے وجود کا احساس کر لیا اور رب کی نافرمانی نہ کی اور اللہ کی مرضی کو ترجیح دی، یعنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ پھر جنت ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ دیکھیں معبود کی میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ تو الہ جو ہے، آپ نے کسی کی مرضی، یعنی اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ کی مرضی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ اٹھا لیا ہے کہ بھئی ہدایت میں تمہیں دوں گا، مرضی میں تمہیں اپنی بتاؤں گا۔ قرآن میں اللہ کی مرضی بیان کی گئی ہے، اور یعنی اللہ کا راستہ کیا ہے وہ قرآن میں ہے۔ قرآن میں اللہ کی مرضی، آپ کہتے ہیں نا عام طور پہ زندگی میں کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ عام کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ٹھیک بھی ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایک نفس ہے، نفس تو کہتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ نفس ہمیں کہتا ہے دنیا کو دیکھو، وہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، اور پھر اسی کے پیچھے ہم دوڑ پڑتے ہیں، دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں اور دنیا کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ تو وہ بات نہیں ہے، وہ بات غلط ہے۔ اصل میں دنیا میں اگر آپ کو، یعنی آپ اپنے اللہ کو بھول گئے، ایک بات یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے اللہ کو بھلا دیا تو آپ اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ کو بھلانے کا مطلب یہ کیا ہے کہ آپ نے اللہ سے نہ پوچھا کہ اے اللہ تو میرا خالق ہے، تو نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ زندگی تو موت اور پیدائش کا نام ہے نا، جو پیدا ہوتا ہے اس کو مرنا ہے۔ تو یہ سوال کہ بھئی مجھے بنایا کیوں ہے، کیوں بھجوایا ہے، یہ ہم نے بنیادی طور پہ دیکھنا ہے۔ اگر یہ آپ نہیں پوچھیں گے تو یعنی رب سے اگر آپ کٹ جائیں گے، کٹ کر، یعنی آپ اس سے سوال نہیں کریں گے، نہ اس سے جواب طلب کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ آج کا مسلمان اللہ کو بھول چکا ہے۔ اس کا قرآن، یعنی اللہ نے اس سے جو بات چیت کی ہے، جو پیغام اسے دیا ہے، وہ اس سے بے خبر ہے اور رہنا چاہتا ہے قرآن، اور جو نبی کی زندگی ہے اس سے بھی ہم بے خبر رہنا چاہتے ہیں، بے خبر ہیں اور رہنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ یعنی معبود کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ معبود وہ جس کی مرضی سے آپ زندگی گزاریں۔ اگر اللہ کی مرضی سے آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا معبود پھر اللہ ہے، لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ آپ کا معبود اللہ نہیں ہے۔ پھر وہ قرآن کی وہ آیت پڑھیں، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، یا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، کافی اس کی تفصیلات ہیں، لیکن قرآن کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری تو آپ جائیں گے جہنم میں۔ یہ جنت اور جہنم میں نام تو لے رہا ہوں، ہمیں تو اس پہ یقین نہیں ہے نا، اور یہ کافی یعنی بالکل وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے
ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اور تم اس شخص کی بات نہ مانو جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور یہ اب کر کیا رہا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، یہ میں لگا ہوا ہے، میں، میری مرضی، میں، سب یہ میں۔ تو اب اس کا ٹھکانہ کیا ہے، یعنی اس کا انجام کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہوا، یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، وکان امرہ فرطا، اور اس کا ہر کام حد سے بڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آسان طریقے سے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا معبود اس وقت، مسلمان کا معبود نہ اللہ ہے اور نہ اللہ کو یہ معبود واحد بنانا چاہتا ہے۔ یہ زندگی آپ دیکھ لیں، عام طور پہ ہماری پوری امت اس نے دین کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے، اپنی خواہش کو اس نے ترجیح دے دی ہے دین پر، یعنی اللہ کی مرضی پر، اور پھر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہمارا کام چل رہا ہے، تو جنت میں داخلہ کم از کم اس شخص کو نہیں ملے گا جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم